حج کے ایام میں یا عمرے کے ٹائم پر جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس بندے پر لازمی ہے کہ حج اور عمرے کے احکامات سیکھ کر جائے۔ وہاں حج پر جانے کے لیے اور عمرے پر جانے والے یعنی بہت سارے ایسے کام مختلف ہیں کہ جو یہ کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرنا، اور کب کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس میں بہت ساری ابحاث ہیں جو علماء کرام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے حج پر گیا ہے یا عمرے پر گیا ہے تو کب کون سا کام کہاں پر کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم حج پر بھی جائیں اور وہ کام جو نہیں کرنا اگر ہم حج کے دوران یا عمرے کے دوران کر لیں تو ہمارے اوپر کیا ہے دم لازم آ جاتا ہے، تو بجائے ثواب کی اور کیا ہو جاتا ہے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے حج کا احرام باندھا۔ اب بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ حج کا احرام باندھا اور کچھ نے عمرے کا۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم مکہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور اپنے ساتھ ہڈی یعنی قربانی کا جانور نہیں لایا اور باقی سارے طواف وغیرہ یہ وہ کام کر لیا تو آپ کیا ہے اپنا احرام کھول سکتا ہے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور اپنے ساتھ ہڈی یعنی قربانی کا جانور لے آیا ہے تو وہ جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک کیا ہے احرام نہیں کھول سکتا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کے لیے جائیں عمرے کے لیے جائیں، اگر یہاں سے قربانی کا جانور لیا ہے یا وہاں پر لیا ہے تو تب تک وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک اپنی قربانی کو ذبح نہ کر لیں۔ لیکن لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طواف وغیرہ کر کے ابھی قربانی کا جانور وہیں پر ہوتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں احرام کھول دیتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا ہے دم لازم آ جاتا ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ حج کے لیے گئے تو حج کے سارے احکامات پورے کریں، اور عمرے پر گئے تو عمرے کا بھی یہی نظام ہے کہ اگر آپ کے پاس ہڈی یعنی قربانی کا جانور ہے تب تک آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو آپ جیسے ہی اور طواف وغیرہ سے فارغ ہو گئے اب احرام کھول دیجئے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وہاں پر کیا گیا حیض آ گیا اور میں حائضہ ہی رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے عمرے کا احرام باندھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور کنگھا کروں اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ بس میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یعنی ہڈی قربانی کا جانور نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو اب اپنا احرام کھول دو، بال وغیرہ کھول دو، کنگھی وغیرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کنگھی وغیرہ کرنا بال کھولنا تو یہ گر جاتے ہیں یا اور کچھ آئے تو دم لازم آ جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو آپ وغیرہ اس کے بعد اگر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے حیض آ گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے حیض آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم طواف کے علاوہ اور باقی سارے معاملات کرو اور حج کے احکامات پورے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عمرہ بھی کروا دے گا۔ تو جب میں یعنی حیض کی حالت میں تھی تو آگے چل کر مقام حصر ایک جگہ ہے وہاں پر جا کر میں پاک ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبداللہ کے ساتھ مجھے بھیجا ایک مقام پر، وہاں پر میں نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کر لی۔ عمرہ ادا کرنے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مجھے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر ہم آپ لوگوں کا انتظار کریں گے، تو ہم دونوں بھائی بہن نے عمرہ وغیرہ کیا اور پھر اس قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ اب دیکھ لیں حج اور عمرہ کرنے والے یا ویسے بھی بہت سارے احکامات ہیں، اگر حج اور عمرے کے دوران حیض لائق ہو جائے تو عورت کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے، تو یہ ہر اس عورت کو بھی سیکھنا چاہیے جو بالغہ ہے۔ اور جو حج اور عمرے پر مرد یا عورت جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لازمی ہے کہ حج کے اور عمرے کے احکامات بھی سیکھ کر جائیں۔ کیا پتا حج اور عمرے کے
लिए जाएं, लेकिन ऐसा काम जो नहीं करना था और वो कर ले, बजाय उसको क्या है सवाब की बजाय गुनाह मिलता रहे। तो अल्लाह ताला हमें क्या है सीख कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।